قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. آج کی ڈسکشن کافی انٹرسٹنگ، نالجبل اینڈ انٹلیکچوئل ہے، اور ہم سب کے لیے کافی ڈیپ نالج بھی ہے، سمجھنے والی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے، یعنی بلیسنگ یا رحمت، تو اس کا ڈائریکٹ تعلق انسان کی طرز فکر، اس کے اعمال سے، اس کی صراط مستقیم پہ ہونے سے، اس کی پازیٹیوٹی ہونے سے ڈائریکٹ ہوتا ہے. اب یہ کس طرح سے اس کو آج ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برکت جو ہے، یعنی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے کیا. اب دیکھیں، برکت شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے پازیٹیوٹی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت یا بلیسنگ ہے، اور اس میں سراسر خیر ہے، کوئی یہ شر کوئی ہے ہی نہیں. اور اس میں ایسا کام ہے جو آپ بھی نیک کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور خیر الہی جو ہے، یعنی کہ ان ایکسپیکٹڈ آپ کو برکت ملتی ہے. اور جو شخص کام یہ کرتا ہے جس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، وہ مبارک کہلاتا ہے، یعنی کہ مبارک جگہ یا انسان. با، را اور کاف جو اس کا مادہ ہے، گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں، باب نصرہ سے جب آتا ہے تو بارکا یب رکو، یعنی بھلائی ہونا، خیر ہونا، برکت ہونا. یہ ہمارے خواص خمسہ سے، آپ دیکھیں، سینسز سے باہر ہے. یعنی کہ برکت کو ہم جیسے خوشبو کا فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سونگھتے ہیں، اور فلیور کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی اس طرح برکت کو آپ محسوس یا فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کے سینسز میں نہیں آتی. کیونکہ یہ اسپریچول، یعنی کہ روحانی ایک ایکسپیرینس ہے جو انسان کے اوپر بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. تو یہ برکت جو ہے، اس کی بڑی ہی، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بلیسنگ نعمت ہے. اگر یہی مادہ با، را، کاف، باب تفاعل سے جب آتا ہے تو تبارکا یا تبارکو، یعنی برکت کا سر چشمہ، یعنی سورس ہونا، یعنی کہ جہاں سے برکت ایکچولی نازل ہوتی ہے. کیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ ہی برکت نازل کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی یہ تبارک کا ورڈ آیا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے خاص طور پہ. جیسے سورہ ملک میں دیکھیں، پہلی آیات میں ہی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی کہ پاک ذات ہے وہ، یہ بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، کنٹرول کرتا ہے ہر چیز کو. تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں بابرکت، سب سے زیادہ سرچشمہ، یعنی سورس ہیں ہمارے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ برکت کے اپوزٹ، یعنی کہ آپ اگر نوٹس کریں کہ نحوست کا ورڈ استعمال کیا گیا، یعنی کیا ہے، نیگیٹیوٹی کے لیے. یعنی کہ انسان کے تمام جو نیگیٹیو کام ہے، شیطانی کام ہے، یعنی جو ایکشنز ہیں، یا اس کے جو بھی اس کا طرز فکر ہے، وہ سب اس کو نحوست کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کے اوپر نحوست نازل ہوتی ہے. اس کی اگزامپل بالکل سمپل ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کمپلیٹلی گندے کپڑوں میں، یعنی اس کے اندر، اس کے جسم پہ گندے کپڑے ہیں، اس کے پیٹ میں حرام کھانا ہے، یا اس کے جو لائف ہے وہ اس کے طرز فکر ہی شیطان کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر نحوست نازل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمپلیٹلی آؤٹ آف دا، اس میں برکت سے نکل جاتا ہے، اس زون سے نکل جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر عمل کی، یعنی اس کی نوعیت کے، اس کے دل و دماغ کے اعتبار سے اس کے اندر برکت یا نحوست ہو سکتی ہے. اگر آپ کی طرز فکر پاکیزہ ہے، پازیٹیو ہے، تو آپ کے اوپر برکات نازل ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی جو طرز فکر ہے وہ نیگیٹو ہے، یعنی آپ کی نیگیٹو انرجی آپ کے اندر ہے، تو آپ کے اوپر نحوست نازل ہوتی ہے. اس کی اگزامپل بھی یہی ہے کہ آپ کے جیسے قوم ہود کی اگزامپل ہے، قوم عاد جیسے. قرآن پاک میں دیکھیں، سورہ حاقہ میں آیت 7 میں ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن ان پہ عذاب نازل ہوا. یعنی کہ ان کے جو اعمال تھے، ان کے لیے یہ دن منحوس تھے، حالانکہ جمعہ کا دن بھی تھا، لیکن ان کے لیے یہ خاص طور پہ وہ ٹائم، وہ دن، وہ مقام، وہ جگہ، جو ان کی حرکات کی وجہ سے، ان کے غلط شیطانی اعمال کی وجہ سے جو ان پہ عذاب نازل ہوا، یعنی کہ نحوست ہوئی، تو یہ ان کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اسی طرح ہم برکہ کا ورڈ، یعنی برکت جو ہے، اس کو اگر مزید اس کو ڈیپ انالائز کریں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں گروتھ، یعنی انکریز، یعنی کہ بیانڈ آپ کی امیجنیشن جو ہے وہ اس میں انکریمنٹ ہوتا ہے، یعنی بڑھاؤ ہوتا ہے، یعنی کہ اضافہ ہوتا ہے. دوسری طرف برکت کی خاص کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ کیپ کمنگ، یعنی کہ آلویز، وہ کنٹینیو، وہ مسلسل آتی ہے برکت. یعنی اگر آپ کی طرز فکر پازیٹیو ہے تو آلویز برکت نازل ہوتی ہے. اسی طرح یہ قائم رہتی ہے، یعنی ریمین رہتی ہے، یہ بھی اس کی خاص بات ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ برکت نازل کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہماری لائف سٹائل ہے، ہماری پرسنالٹی ہے، ہمارے جو کام ہیں، اعمال ہیں، ان سب کو ہم ایسے بنائیں کہ برکت نازل ہو، ہم پہ پازیٹیوٹی پیدا ہو، ہمارے جسم پہ، ہماری روح کے اوپر. تو اس کی اگزامپل بہت ساری قرآن پاک کے اور حدیثوں میں ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے جو آپ دعا پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایکچولی اس جگہ کی نیگیٹیوٹی کو، یعنی نیگیٹو انرجی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں پازیٹیو انرجی سے. کس طرح سے؟ کہ دیکھیں،
ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ایک جگہ بدبو ہے اور آپ وہاں پرفیوم یا خوشبو ڈالتے ہیں، اس سے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بدبو ڈیفیوز ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو وہاں خوشبو فیل ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ کا گھر کا ماحول، آپ کی جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ انٹر ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں باقاعدہ داخلے کے طور پہ، اور وہ دعا باقاعدہ اس کی برکات جب نازل ہوتی ہیں تو وہاں نیگیٹو جو انرجی ہوتی ہے یعنی نیگیٹیوٹی وہ ختم ہو جاتی ہے، ڈیفیوز ہو جاتی ہے، اور وہاں پر آپ کو پازیٹیوٹی یعنی خوشبو نظر آتی ہے، فیل ہوتی ہے۔ یہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری دعائیں اور قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اب اسی وجہ سے ہمیں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص فار ایگزامپل گناہ کرتا ہے اگر، تو آپ کو فوراً نیکی کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے تاکہ وہ نیگیٹو انرجی جو آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے اس گناہ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے اور آپ کے اندر پازیٹیوٹی آ جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نماز، عبادات تمام سو جو ہے ان کو پڑھنے کو، عمل کرنے کو کیوں کہا گیا ہے کہ آپ کی کیفیات، آپ کی فیلنگز جو ہیں چینج ہو جاتی ہیں، آپ کے اندر پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سچا انسان ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے، اور ایک جھوٹا انسان جو ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ کی سے اس کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اندر جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، برائیاں کرنا، منافقت کرنا، وہ سب پہ اثر انداز بھی ہوتی ہیں جو اس کے آس پاس کے ماحول ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک سچے انسان مومن کی جو پازیٹیوٹی ہے، اس کی جو انرجی ہے پازیٹیو، اس سے آپ کا ماحول بھی اس سے پازیٹیو متاثر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کی جو طرز فکر ہے، آپ کے جو اعمال ہیں، اس سے اس ماحول پہ، اس جگہ پہ بھی اثر پڑتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کسی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، آپ صرف ایک نیک نیتی سے پازیٹیو وے میں کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو انرجی جو جاتی ہے اس کے حق میں جاتی ہے، اس کے فائدے کے لیے جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اس کے اعمال، اس کی طرز فکر کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے، اس کی اچھی جو اس کی ایک نیک راستہ جو صراط مستقیم کی وجہ سے، مومن کی وجہ سے، اس کی صحبت کا، اس کے اندر پرسنالٹی کا بہت فرق پڑتا ہے دوسروں پہ۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں کہ ہمیں شریعت میں ویسے کہا گیا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، تو یہ ایگزامپل ایک عطار یعنی کہ ایک پرفیوم کی شاپ پہ آپ جائیں، بے شک آپ پرفیوم نہ خریدیں لیکن آپ کے جسم میں خوشبو آ جاتی ہے۔ اسی طرح بری صحبت کی ایگزامپل دی گئی ہے کہ لوہار کی بھٹی، اگر آپ وہاں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ بے شک کچھ نہ خریدیں لیکن آپ کو چنگاریاں، اسپارکس وہاں سے آپ ساتھ لے کے آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اچھی اور بری صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک نیک انسان کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے، جیسے یک زبانہ صحبت اولیاء کہا جاتا ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے آپ کے اندر جو ان کی پازیٹیو انرجی جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے آٹومیٹکلی، اور آپ یہ روحانی ایکسپیرینس ہے، آپ اس کو میجر نہیں کر سکتے۔ آپ اگر آپ کے اندر سچائی ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، تقوی، پاکیزگی ہو، تو آپ پھر اس کو فیل کرتے ہیں، اس برکت کو، اس رحمت کو، اس بلیسنگ کو، اس پازیٹیو انرجی کو۔ تو ایسے لوگوں سے جڑے رہنا، ان کے ساتھ رہنا، پازیٹیو رہنا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس بات کو، پازیٹیو انرجی کو ہم ایک اور مثال سے بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم لاجک اور فیتھ کی بات کریں تو ایک ایگزامپل ہے کہ جیسے وضو کرنا ہے، اگر آپ وضو کرتے ہیں نماز کی نیت کرنے کے لیے اور آپ اس کو باقاعدہ، ایک آپ کا ایمان، یقین اور آپ کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، فیتھ ہوتا ہے کہ وضو کرنے سے آپ کے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ گناہ جھڑتے ہیں انسان کے، تو آپ کا وہ یقین اور اعتماد ہے، آپ کا ٹرسٹ ہے، تو آپ یقیناً آپ کے وہ گناہ جھڑتے ہیں اس کے۔ لیکن اگر آپ ویسے منہ ہاتھ دھوئیں، ہاتھ پاؤں دھوئیں، لیکن آپ کو وہ والی فیلنگ نہیں آئے گی جو پاکیزگی وضو کرنے سے آتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب یہی ہے نا کہ آپ کے اوپر جو برکات ہیں، آپ نے ایک پرفارم کیا، ایک جو آپ نے سنت کو پرفارم کیا، آپ نے نماز کے لیے آپ باقاعدہ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی، آپ کے اندر ایک تقوی بڑھ رہا ہے، اور یہی بات، اس کو آپ لاجک سے ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فیتھ ہے، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت اگر فار ایگزامپل آپ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں جو ہیلنگ کی جو پاور ہے یا اس کے اندر شفا جو ہے وہ بہت ساری آیات میں ہے، جیسے سورہ فاتحہ اور یاسین شریف اور بہت ساری۔ تو آپ دیکھیں گے ان کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے جو اس کی جو سائنس جو ہے، ریزن کیا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں قرآن پاک کو مسلسل تلاوت کرنا، پڑھنا، کیونکہ قرآن پاک کی آیات، الفاظ جو ہیں، جو لفظ ہیں، وہ نور ہیں، روشن ہیں، پاکیزہ منور کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب جب آپ بار بار تسبیحات، آیات کو، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں یا دعاؤں کو پڑھتے ہیں، تو ان آیات، ان دعاؤں کے جو یعنی کہ الفاظ کے جو نور ہوتا ہے، یعنی کہ جو برکات ہوتی ہیں، وہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جگہ اور اس شخص کے اوپر وہ نور اور وہ رحمت، وہ بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، بابرکت ہو جاتی ہے، وہ انسان جس کے اوپر وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے مسلسل، وہ اس کے اندر ایک پازیٹیو انرجی، انتہائی ایکسٹریملی پازیٹیو تقوی کی انرجی، جسے آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، یعنی کہ روحانیات اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر اسپریچولزم آ جاتا ہے، یعنی کہ ایک انسان کے اندر دیکھیں آپ کے اس کی قرآن پاک کی تلاوت سے، نماز وغیرہ سے جو پازیٹیوٹی یا انرجی پیدا ہوتی ہے، اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اس کی یعنی کہ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس ماحول میں، اس ایریے میں، اس جگہ پہ یا گھر پہ آپ دیکھیں
کہ ایک سکون، ایک سکینہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے، یعنی سکون، رحمت، اللہ تعالیٰ کا پیس جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، یعنی وہ اس ایریے میں، اس جگہ پہ پازیٹیو انرجی اتنی آ جاتی ہے ویوز کی شکل میں، اگر آپ کہیں سائنٹیفک وے میں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس جگہ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب اس بات کو اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے، یعنی اس کی پازیٹیو نیچر ہوتی ہے، وہ طرز فکر اس کی بالکل صحیح ہے، انبیاء کرام کے اوپر ہے، وہ اس کی سوچ جو ہے بالکل پاکیزہ ہے، اور وہ سارے وہ اعمال کر رہا ہے جو اس کو حکم ہے قرآن و حدیث کے حساب سے صحیح طرح سے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے جو اورا ہے، یعنی اس کے انسان کا جو ایک روشنیوں کا انسان، جس میں مثال دکھایا جاتا ہے انسان کے جو اراؤنڈ ایک روشنیوں کا، جسے سائنس بھی پروف کر چکی ہے، یعنی وہ ایکچولی آپ کی روح کا ایک لیئر، ایک پرت ہے، اس کے اندر پازیٹیوٹی ایکچولی آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے باڈی کے اندر بھی جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارا جو جسم ہے، جیسے گوشت پوش کا انسان، اس کے اوپر جو ہے ہمارا اورا، یعنی کہ جس میں مثالی جسے کہتے ہیں، اس کے اندر جو روشنیاں ہیں وہ آپ کے اندر، وہ اس کی طاقت، اس کی انرجی، پازیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انہی تمام طرز فکر عبادات کی وجہ سے انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں ایک میگنیٹزم، ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میگنیٹزم، اس کشش کی وجہ سے، اٹریکشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں سے، اچھے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ٹائم گزارنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اندر نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، یعنی شیطانی جو راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی طرز فکر ہوتی ہے، تو ان کے اندر نحوست اور نیگیٹو انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کا دل نہیں چاہتا ان کے پاس بیٹھنے کا، آپ ان کے پاس سے بھاگتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی میگنیٹزم جو ہے، جو نیگیٹو یا پازیٹیو وے میں اگر آپ اس کو کہیں، یعنی انرجی جو ہے انسان کے اندر پازیٹیو یا نیگیٹو وے میں، وہ دوسروں کو کھینچتی ہے یا دوسروں کو بھگاتی ہے، اسی سینس میں اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا طرز عمل کیا ہے۔ اگر آپ اولیاء کرام، اگر آپ انبیاء کرام کے حساب سے چل رہے ہیں، آپ کی نیت صاف ہے، آپ طرز فکر آپ کی بہت پازیٹیو ہے، تو آپ کے اندر وہ پازیٹیو انرجی یا میگنیٹزم پیدا ہوتا ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، لوگ آپ سے انفلوئنس ہوتے ہیں، آپ کی بات کو سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ ایسے راستوں پہ چل رہے ہیں جو شیطان کے راستے ہیں، جو جادو اور سحر کے راستے ہیں، جس سے آپ کے اندر نیگیٹو انرجیاں پیدا ہوتی ہیں اور شیطان اپنے راستے پہ ڈالتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ سے لوگ بھاگتے ہیں۔ اور ہر انسان کے اندر اس کا ایک نیگیٹو اور پازیٹیو ڈیفینیٹلی اس کی پرسنالٹی کے اندر پہلو ہوتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے، ہم کس طرح سے اپنی پازیٹیوٹی کو، انرجی کو کس طرح سے بڑھائیں اور نیگیٹیوٹی کو کم کریں، منیمائز کریں۔ یہ اس کے لیے تمام جو کرائٹیریا، طریقہ کار جو لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث میں، ہر چیز موجود ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا فیتھ ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے کس طرح سے تقویٰ، ان ادر ورڈز اپنے اندر ایمان، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں انرجی، تو وہ آپ کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل کلیئر باتیں، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ آئی ایم شیور کہ ہم سب آپ اس بات کو غور کریں گے اور اپنے اندر پازیٹیوٹی، یعنی مثبت طرز فکر لائف کے اندر ہر معاملے میں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے حسن سلوک ہو، معاملات ہوں دنیا کے، اس میں پازیٹیوٹی پیدا کریں اور نیگیٹو جو انرجی ہے اس سے بچیں۔ انشاءاللہ بات ہوگی۔